دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاندے او جیوں دے وی مرے رہندے جنا دے پیر رس جاندے او جیوں دے وی مرے رہندے۔ درود اس ذات گرامی پر جس کے صدقے سے اللہ نے کائنات پیدا کی، رحمتیں برکتیں اس ہستی پر جو نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، جو نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے، نوح بھی نہ ہوتے، عیسیٰ بھی نہ ہوتے، موسیٰ بھی نہ ہوتے، یحییٰ بھی نہ ہوتے، زکریا بھی نہ ہوتے، ایوب بھی نہ ہوتے، یعقوب بھی نہ ہوتے، یوسف بھی نہ ہوتے، حتیٰ کہ اگر وہ نہ ہوتے تو خدا کا بھی کسی کو پتہ نہ چلتا۔ ہر قسم کی رحمتیں برکتیں اس چہرہ والضحیٰ والے پر کہ جس کو بنا کر اللہ بھی کہتا ہے میں نے کمال بنایا، جس کو بنانے والا خود محبت سے دیکھتا، اور درود لامحدود اس محبوب پر جس کی زبان بغیر رب کے فرمان کے بولتی نہیں، درود لامحدود ما زاغ البصر کے نینوں والے پر جس کی آنکھوں میں امت کی گناہوں کی وجہ سے آنسو رہتے تھے، جس کی زبان پر امت کی بخشش کی دعائیں رہتی تھی۔ ہر طرح کی رحمتیں برکتیں حضور کی ذات پر پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دو چیزیں پیدا کی ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو حضور کے وفادار ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، جو اللہ رسول کو راضی کر کے دنیا سے جاتے ہیں، اور جہنم ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گی بھی اور آپ کے دل میں بھی اتریں گی۔ میں نے عرض کیا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جائے اس بندے کے لیے کیا ہے؟ سارے بولیں جنت۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے چلا گیا، لو سنو قرآن کی آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، چوتھا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا جو اللہ کا نوکر ہو، اللہ کے رسول کا نوکر ہو، جو اللہ کی باتیں مانے، اللہ کے رسول کی باتیں مانے، اور میں اس سے اگلی بات کروں، یہ بھی قرآن ہی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے تم نے محمد کی باتیں مانی، سمجھو تم نے اللہ کو راضی کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے رسول اللہ کو راضی کیا تو کس کو راضی کیا؟ تم نے حضور کی فرما برداری کی تو کس کی فرما برداری کی؟ اللہ کی۔ تو فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، یدخلہ، اللہ اسے داخل کرے گا، کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا ایسی جنتیں ہیں کہ اس کے گھر کے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہوں گی۔ یہ جب جنت میں جائے گا نا تو اپنی نہر ہوگی اس کی۔ پرانے دور میں یہ ہوتا تھا، جو امیر بندہ ہوتا تھا نا علاقے کا، سب سے وڈیرا بندہ، اس کے اپنے گھر میں کنواں ہوتا تھا، اس کو پانی لینے دور نہیں جانا پڑتا تھا، اپنے گھر سے ہی پانی اس کو مل جاتا تھا۔
تو یہ استعارہ ہے. فرمایا جس طرح امیر ترین بندہ ہونا تو اس کے گھر میں کنواں کھد جائے اور پانی اس کے اپنے گھر میں بہتا ہو، اس طرح جب جنتی جنت میں جائیں گے دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر، یہ چاروں نہریں اس کے اپنے گھر سے چلتی ہوں گی. اور فرمایا تم دنیا کا شراب پیتے ہو تمہارے سر میں درد ہوتا ہے، دنیا کی شراب پیو تمہاری عقل زائل ہوتی ہے، دنیا کی شراب پیو تمہارے سر بھاری ہو جاتے ہیں. فرمایا جب جنت میں جا کے شراب کا ایک گھونٹ پیو گے اللہ کے جلووں میں گم ہو کے رہ جاؤ گے، اللہ کے جلووں میں گم ہو. یہ سب کچھ کسے ملے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے گا. اور فرمایا خالدین فیہا، جب جنت میں جائے گا تو ہمیشہ جائے گا، اسے نکالا جنت میں ہمیشہ کے لیے جائے گا. وذالک الفوز العظیم، اور اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کیا ہے؟ اور اگلی 14 نمبر آیت اللہ فرماتا ہے وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کو ناراض کر دے یا اللہ کے رسول کو ناراض کر دے، فرمایا اس کی سزا کیا ہے؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو حدیں دی تھیں اسے کہ ان حدوں سے آگے نہیں جانا، اس نے حدیں توڑ دی ہوں، اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہو، اللہ فرماتا ہے یدخلہ نارن، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، دوزخ میں جائے گا، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ اکبر. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ اب یہ 2 آیتیں میں نے سورہ نساء کی آپ کے سامنے عرض کی، 14 نمبر اور 13 نمبر اور 14 نمبر. خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے. 2 چیزیں ہیں، اللہ رسول راضی ہیں بدلہ جنت، اللہ رسول ناراض ہیں بدلہ جہنم. اور یہ آخرت کی بات ہے، دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے. جو اللہ رسول کو ناراض کر لے اس کو دنیا ذلیل کر دیتی ہے، دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے، برادری کا حبشی بھی ہوگا تو کعبہ اس کے قدموں کے نیچے رکھ دوں گا. فرمایا نسلاً حبشی بھی ہوگا، اللہ رسول راضی ہو جائیں. بھائی وہ کتا تھا نا جس سے اللہ راضی ہو گیا تھا، اصحاب کہف کا کتا ہی تھا جس سے اللہ راضی ہو گیا. فرمایا نسل کا کتا بھی ہو اللہ کو راضی کر لے تو اللہ قرآن میں اس کی آیتیں اتارے گا. اور فرمایا نسل کا انسان بھی ہو، اشرف المخلوقات بھی ہو، اور قبیلہ اس کا قریش بھی ہو، اور نام ابو لہب بھی ہو، سارے قریشیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اگر حضور ناراض ہو گئے، اگر اللہ ناراض ہو گیا، اللہ فرماتا ہے جہنم کا ایندھن ہے. کس کا ایندھن ہے بولیے؟ جہنم کا. تیسری آیت سنیے. 2 آیتیں میں نے پیش کی، اللہ رسول راضی ہیں تو بدلہ جنت، اللہ رسول ناراض ہیں تو بدلہ جہنم. اور دنیا میں بدلہ یہ ہے اللہ رسول راضی ہیں تو دنیا میں عزت، اور اللہ رسول ناراض ہیں تو دنیا میں ذلت اور رسوائی. تیسری آیت سنیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 57، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے اللہ دنیا پہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت فرماتا. ذرا حسن دیکھیے آیت کا. تکلیف کس کو دینی ہے؟ اللہ اور اس کے، بولیے اللہ اور اس کے، سارے اونچی آواز سے. تکلیف کسے دی؟ اللہ اور اس کے رسول کو. اور لعنت کون کر رہا ہے؟ اللہ. حسن کی بات سناؤں آیت کی. تکلیف دینے میں اللہ اور اس کا رسول برابر ہیں، یعنی جب بندے نے تکلیف دی تو اس میں آیت میں ذکر ہے اللہ اور اس کے رسول دونوں کو تکلیف دی. لیکن جب لعنت کرنے کی باری آئی تو ہونا یہ چاہیے تھا تکلیف دونوں کو دی ہے، لعنت بھی دونوں کریں. بھئی اللہ بھی لعنت کرے، اللہ کا رسول بھی لعنت کرے، ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن فرمایا تم سمجھے ہی نہیں، میرا محبوب تو رحمت للعالمین ہے. فرمایا لعنت کرنے کا حق میرا ہے، اور میں خالق ہوں مالک ہوں، جو چاہے مخلوق سے کروں، لیکن میرے محبوب کا دل اتنا نرم ہے، تکلیف تم اللہ کو بھی دو، اللہ کے رسول کو بھی دو، لعنت صرف اللہ کرتا ہے، میرا نبی پھر بھی تمہاری بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا.
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیں، فی الدنیا والآخرہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے اس کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3۔ اللہ رسول کو راضی کرو بدلہ جنت، دنیا میں عزت، اللہ رسول کو ناراض کرو بدلہ جہنم، دنیا میں ذلت، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے تو اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اچھا پتہ ہے جب اللہ ناراض ہو جائے نا بندے سے، جب اللہ ناراض ہو جائے تو رزق نہیں روک لیتا، جب اللہ بندے سے ناراض ہو جائے تو رزق نہیں روکتا۔ اللہ بندے سے ناراض ہو جائے تو اللہ سورج کو نہیں کہتا یہ میرا نافرمان ہے تو نے اس پہ نہیں چڑھنا، اس پہ طلوع نہیں ہونا، نا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح تو میرے مومن بندوں کو کرنے دے رہا ہے نا روشنی کی، یہ میرا گناہگار نافرمان ہے، اسے بھی دیتا رہے۔ اللہ جب ناراض ہو جائے تو انسان کا گلا آواز بند نہیں کر دیتا، اللہ ناراض ہو جائے تو اس کی کوئی نعمت چھین نہیں لیتا، اللہ ناراض ہو جائے تو پھر بھی سورج چمک رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے چاند کی روشنی پھر بھی یہ پا رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے اللہ بارش پھر بھی اس پہ نازل کر رہا ہے، اللہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ اسے رزق کھانے کو پھر بھی دے رہا ہے، اللہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ ساری نعمتیں دنیا کی اسے پھر بھی دے رہا۔ تو اللہ ناراض ہو تو رزق نہیں روکتا، اللہ ناراض ہو تو پانی نہیں روکتا، اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں روکتا، اللہ ناراض ہو تو بندے کی ہوا سانس آکسیجن نہیں روکتا، اللہ ناراض ہو تو یہ نہیں کہتا سوئے سوئے بندے پر عذاب نازل کر دوں، اس کا چہرہ بدل دوں۔ ہاں ایک کام ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو دل پہ مہر لگا دیتا، اللہ بندے سے ناراض ہو جائے تو دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور جب اللہ مہر لگا دے تو پھر دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے۔ اللہ نے پیدا کیا بندے کو اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ بندوں کو جہنم میں کیوں جلائے گا، خود اس نے پیدا کیے پھر جہنم میں جلائے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس حکمت کی۔ فرماتے ہیں یہ سمجھ مجھے اس دن آئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں میرے ساتھ پڑوسی محلے میں رہتا تھا، اس نے ایک بیل پالا، ساری زندگی اس نے لگا دی بیل کی خدمت کرنے میں، اسے بچپن سے پال پوس کے جوان طاقتور عمر تک پہنچایا۔ فرماتے ایک دن میں نے دیکھا وہی بندہ کسائی کے ہاتھ بیل بیچ رہا تھا، کسائی کو بیل بیچ رہا تھا، تو کسائی نے تو ذبح ہی کرنا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں میں نے اسے سائیڈ پہ کیا، میں نے کہا تو بڑا بیوقوف ہے، اور ساری زندگی تو نے لگا دی بیل کی پال پوس کرنے میں، اسے پرورش کرنے میں، اسے کھلانے پلانے میں، اب جب قدور ہوا، اب وہ تیرے کام کا ہوا، اب تو نے کسائی کے ہاتھ بیچ دیا، وہ تو چھری چلائے گا اس کی گردن پہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس نے مجھے جواب دیا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ کہنے لگا میں نے بیل کو پالا اس لیے تھا کہ میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اسے جوتنا چاہتا تھا، کہ بیل کو کنویں میں جوتوں گا یہ گھوم گھوم کے کنویں کے گرد پانی نکالا کرے گا۔ اب جس کام کے لیے میں نے اسے بنایا تھا، جس کام کے لیے میں نے اسے پالا پوسا تھا، جس کام کے لیے میں نے اس کی برسوں خدمت کی تھی، اب میں کنویں کے آگے جوتتا ہوں یہ چلتا ہی کوئی نہیں، اب یہ کنویں کے آگے چلتا گھومتا کوئی نہیں، اب یہ انکار کرتا چلنے سے، اس لیے اب یہ میرے کام کا ہی نہیں رہا، لہٰذا میں اسے کسائی کے ہاتھ بھیج رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے مجھے سمجھ آ گئی اللہ جہنم میں کیوں ڈالے گا، مجھے سمجھ آ گئی کہ جس کام کے لیے اللہ نے بندے کو بنایا، جب بندہ وہ کام ہی نہ کرے، جس مقصد کی خاطر اللہ نے تخلیق کی، جب بندہ اس مقصد کو ہی بلا بیٹھے، فرماتا ہے پھر آگ میں جلانے کا تو حقدار ہے نا، آگ میں جلانے کا حقدار۔ فرماتا ہے مجھے سمجھ آ گئی جب اللہ ناراض ہو تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی۔ اور پھر بڑی لطف کی بات عرض کرنے لگا ہوں، ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں الحمدللہ میری عادت ہے میں مسجد سے گھر میں آؤں تو رستے میں جو ملے میں اسے دعوت دیتا ہوں، اور یہ سنت ہے حضرت علی کی اور حضور علیہ السلام کی۔ وہ کہتا ہے میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں نے کہا تو کون ہوتا ہے نمازیں نہ پڑھنے والا، اللہ تجھے توفیق ہی کوئی نہیں دیتا، اللہ تجھے، اور بندے کی جرت ہے کہ اللہ نے مقدر کیا ہو نماز پڑھنی ہے اور بندہ کہ میں نے کوئی نہیں پڑھنی۔ بندہ کس کھیت کی مولی ہے، وہ اگر مجبور کرنا چاہے تو منٹ نہ لگائے بندے کو مجبور کرنے میں، اگر وہ زبردستی کرنا چاہے
تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا اسے زبردستی کرنے میں. اللہ نے قبول ہی نہیں کیا بندے کی حاضری کو, اس لیے اسے توفیق نہیں دی. ایک بزرگ 40 سال تک اللہ اللہ کرتا رہا. 40 سال کے بعد شیطان نے وسوسہ پیدا کیا, یار تو نے 40 سال اللہ اللہ کیا ہے, پتہ نہیں اللہ نے تیرا اللہ اللہ کرنا قبول بھی کیا کہ نہیں کیا. اس نے کبھی جواب نہیں دیا تیرے پکارنے کا. ابھی اتنی سوچ ہی آئی تھی, غیب سے آواز آئی, اے میرے بندے اگر 40 سال تیرا اللہ اللہ کرنا ہمیں قبول نہ ہوتا تو ہم تجھے توفیق ہی کیوں دیتے, تو ہمارا نام لے لے. تو جب دوسری دفعہ نام لیتا تھا تو پہلی دفعہ تیرا قبول ہو چکا ہوتا تھا, پھر میں دوسری دفعہ توفیق دیتا. فرمایا بندے کو توفیق ہی تب ملتی ہے جب اللہ نے قبول کرنا ہو. جب اللہ نے, کون کہتا ہے میں نمازیں نہیں پڑھتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور سارا کچھ ہے, اس کی طرف سے قبولیت کوئی نہیں ہے. اس نے قبول ہی نہیں کیا تیری حاضری کو. اگر وہ مجبور کرنا چاہے تو منٹ نہ لگائے. اور پھر اگلی بات, اللہ ناراض ہو جائے نا, اللہ ناراض ہو جائے تو اس کا حل ہے. میں نے کیا عرض کیا, آج کیڑا دینے والا کی دینے, ماشاءاللہ سیانے بندے ہو, ہر جمعے تانوں پتا ہوندا ہے کہ آج جمعہ ہے. کون سا دن ہے آج بھائی؟ جمعے دا دن ہوئے, نور مسجد ہوئے تو پھر بھی چپ کر کے بھائی اونچی آواز سے کہیں ذرا. یہ بڑی بات کی ہے میں نے, چھوٹی نہیں. اللہ ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی کا حل ہے. دوبارہ سنیے, 3 دفعہ بات دہرانا حضور کی سنت ہے بات پکی کرنے کے لیے. اللہ ناراض ہو جائے تو اس کا حل, اور اللہ نے خود بتایا حل. پڑھیے قرآن, اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے سونے ان کے دل کالے ہو جائیں, یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے, یہ اللہ کو ناراض کر لے, جہنم کے حقدار بھی بن جائیں, صرف ایک دفعہ تیری بارگاہ میں آئے, آ کے معافی مانگ لے, میں اللہ سارے گناہ معاف فرما دوں. اللہ ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی کا حل, دعا کرو حضور ناراض نہ ہو. اس لیے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو اس کا حل نکل آئے گا. اور اگر کہیں خدا نہ خاصا نبی ناراض ہو گیا, اگر حضور ناراض ہو گئے ہم سے, تو اس کا حل کائنات میں, دنیا اور آخرت میں نہیں ہے. یہی وجہ تھی اقبال نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تومی بینی حسابم نا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اقبال کہتا مولا تو بے نیاز ہے, اگر تو بغیر حساب بھی اقبال کو بخش دے گا, تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی. صرف اتنا عرض کرتا ہوں, اگر تو میرا حساب لینا ہی چاہتا ہے تو میری کرتوتوں کو میرے نبی کی نگاہوں سے چھپا دینا, اس لیے کہ اگر تو ناراض ہو گیا تو نبی بخشوا لے گا, نبی ناراض ہوا تو اقبال منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اللہ ناراض ہو جائے تو اس کا حل ہے, اور اگر حضور ناراض ہو جائیں اس کا حل. حضرت عبداللہ ابن صحابہ بڑا ڈرتے تھے حضور کی ناراضگی سے. صحابہ, ہم نہیں ڈرتے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا حضور کی ناراضگی کا. صحابہ بڑا ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مدینے کی فلاں گلی میں عورتیں گزرا کریں گی, کسی مرد کو اجازت نہیں ہے, منع کر دیا حضور نے, پابندی لگا دی. حضرت عبداللہ ابن عمر جوان تھے, جب وقت گزرتا گیا وہ بات ختم ہو گئی, اب عورتوں نے گزرنا چھوڑ دیا تھا, اب مرد بھی گزرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا آپ بھی گزریے, فرمایا میں تو نہیں گزروں گا. میں تو بھائی, ہم تو عذر تلاش کرتے ہیں نا اپنی آسانیوں کے لیے, صحابہ عذر بہانے تلاش نہیں کرتے تھے. فرمایا میں تو نہیں گزروں گا. کہا جی کیوں؟ کہا نبی پاک نے منع کیا تھا, حضور نے منع فرمایا تھا. وہ کہنے لگے جی وہ بات ختم ہو گئی. فرمایا ہیلو حجت سے کام عبداللہ ابن عمر نہیں لیتا, میں نے یہ دیکھنا ہے میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا, ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن, ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. میں نے یہ نہیں دیکھنا وقت ختم ہو گیا, عذر ختم ہو گیا, نتیجہ ختم ہو گیا. میں نے صرف یہ دیکھنا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی,
उस सोने की जुबान से निकला था, इस गली से मर्द ना गुजरे। फरमाया कयामत आती है तो आए पड़ी, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर हुजूर की नाफरमानी कभी नहीं करेगा। हुजूर की नाफरमानी, लो सुनो बात, दुआ करो हुजूर हमसे नाराज ना हो जाएं, हुजूर नाराज ना हो जाएं। और हुजूर इतनी जल्दी नाराज होते भी कोई नहीं, हुजूर इतनी जल्दी नाराज होते भी कोई नहीं। और अगर हुजूर नाराज हो जाएं तो फिर अल्लाह भी बंदे को बख्शता नहीं है, अल्लाह भी बख्शिश नहीं फरमाता। अगर हुजूर, हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, और हदीस का नंबर है 4418, 4418 नंबर हदीस है, और बुखारी शरीफ के लफ्ज हैं। और ज़ियाउन नबी में हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 5वीं जिल्द में ज़ियाउन नबी में भी ये वाक़या लिखा, सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में भी है। हजरत काब बिन मालिक ने अपना वाक़या खुद बयान किया, बड़ी तफसील हदीस है, तवज्जो करें मेरी तरफ। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, मौका था गज़वा तबूक का, गज़वा तबूक, फरमाया मौका था गज़वा तबूक का, जिस मौके पर हजरत अबू बकर ने अपना सारा सामान घर का ला दिया था, ये वो मौका था गज़वा तबूक का। फरमाते हैं हुजूर ने हुक्म दिया तैयारी कर लो, जंग पे जाना है, कुफर के सामने मुकाबला है, लिहाजा जुमे रात को हमने रवाना होना है। हजरत काब बिन मालिक हुजूर के गुलाम, आप फरमाते हैं कि मेरे पास पैसा ज्यादा था, मेरे बाग खजूरों के पकने का मौसम था, मदीने में गर्मी का मौसम था और खजूरों की दरख्तों की छांव में लोग रहा करते थे, गर्मियां गुजारते थे। फरमाते हैं मेरी बाग भी पके हुए थे खजूरों के, और फरमाते हैं मेरे पास 2 ऊँटनियां अपनी जाती ताकत वाली थीं, और मैं जवान आदमी था, पहलवान किस्म का। फरमाते जब हुजूर ने हुक्म दिया जुमे रात को रवाना होना है, तैयारी कर लो, फरमाते सारे से आबा तैयारी करने लगे। मेरे दिल में ख्याल आया चलो यार सुबह तैयारी कर लूंगा, आज रहने देता हूं, जो बंदा आज का काम कल पे छोड़े समझो वो होता ही कोई नहीं, वो होता। फरमाया सुस्ती कर गया, मैंने कहा चलो कल तैयारी कर लेंगे। जुमे रात का दिन गुजर गया, दुनिया के काम काज में मसरूफ रहा, तैयारी ना कर सका। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं आगे दिन आ गया जुम्मे का, हजूर रवाना हो गए अपने काफिले को लेकर। मेरे दिल में ख्याल आया चलो यार मेरी ऊँटनियां ताकतवर हैं, मुझे घोड़े भगाने में महारत भी बड़ी हासिल है, हजूर चले गए हैं तो क्या हुआ, मैं अगर जुम्मे को भी जुम्मे के बाद भी रवाना होऊंगा तो मैं काफिले से मिल जाऊंगा। फरमाते जुम्मे का दिन भी गुजर गया, रहता रहता रह ही गया, अगला दिन हफ्ते का था, मैंने कहा चलो हफ्ते को रवाना होंगे, हजूर के साथ मिल जाएंगे। फरमाते काम ही खत्म हो गया, रह ही गया, मैं प्रोग्राम ही ना बन सका, क्योंकि आज का काम जो कल पे छोड़ता है तो कल का काम भी नहीं कर सकता। फरमाते सुस्ती हो गई, रह गया पीछे। फरमाते फिर दिल में ख्याल आया चलो कोई बात नहीं, सोना वापस आएगा, मैं कोई बहाना उजर बना के अपनी माफी करवा लूंगा। लश्कर में शामिल भी ना हो सका। फरमाते हैं चलते गए, हुजूर काफिला पड़ाव कर लिया तबूक के मकाम पे। फरमाते उधर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत साद बिन मुआज से पूछा, ऐ साद काब नजर नहीं आ रहा, काब नजर नहीं आ रहा। हजरत मुआज इब्ने जबल फरमाते एक बंदा उठा, उसने कहा सोने छोड़े उस बंदे को, वो दुनियादारी में मसरूफ है, गाफिल हो चुका है, लिहाजा उसे अल्लाह रसूल का कोई ख्याल नहीं रहा। हजरत मुआज बिन जबल फरमाते मैंने कहा ना भाई ये बात ना कर, ये बात ना कर, या रसूलल्लाह मैं जानता हूं सुस्ती हो गई है उससे, लेकिन अल्लाह रसूल से प्यार बड़ा करता है, अल्लाह रसूल से सुस्ती है, गफलत है, बेअमल हो गया है, लेकिन अल्लाह रसूल से प्यार बड़ा करता है। हम भी आज अल्लाह के घर में बैठ के अर्जी पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह हम जानते हैं आप मदीने में बैठ के हमें मुलाजा कर रहे हैं, हम जानते हैं अल्लाह रसूल हमारे ईमान से वाकिफ है, सोनिया हम बेअमल जरूर हैं, हम गाफिल जरूर हैं, हम सुस्त जरूर हैं, लेकिन अल्लाह रसूल से प्यार भी बड़ा करते हैं। बात सच्ची कर रहा हूं ना, बोलिए तो सही भाई, सुस्ती है, बेअमली है, लेकिन गद्दारी दिल में नहीं है, मोहम्मद के बेवफा नहीं है, सोनिया प्यार बड़ा करते हैं, गाफिल हैं, सुस्त हैं, बेअमल हैं। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा सोनिया गाफिल हो गया है, लेकिन अल्लाह रसूल का प्यारा बड़ा है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत बड़ी करता है। हजरत मुआज इब्ने जबल, हजरत काब फरमाते हैं काफिले वापस आने लगे, पता चला हुजूर जीत गए, फतह अल्लाह ने इस्लाम को अता फरमाई। हजूर मदीने वापस आए, फरमाते हैं मदीने में जितने भी मुनाफिक थे वो सारे उजर बहाने तलाश करने लगे
کہ کون سا بہانہ کریں گے، کون سا بہانہ کریں گے. فرماتے ہیں میرے دل میں بھی بڑے وسوسے آئے، میں کون سا عذر تلاش کروں. لیکن جب خبر ملی کہ حضور مسجد نبوی میں آ گئے ہیں، فرماتے ہیں سارے بہانے بھول گئے، سارے عذر. میں نے سوچا کعب کس سے بہانے کرے گا، کس کو عذر لگائے گا. عذر بہانے تو بندہ اسے کرے جو دل کی نہ جانتا ہو، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ نہ جائے مولا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. ہجر رسول میں کب آہ بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فرماتے ہیں کعب کس سے عذر کرے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں حضور مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، منافقوں کا ہجوم ہے، منافق عذر بناتے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، سونیا سر میں درد تھا، پیٹ میں بیماری تھی، بخار ہو گیا تھا، میں نہیں جا سکا، عذر بنا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بھی مسجد میں چلا گیا. فرماتا ہے جب مسجد نبوی میں اندر گیا نا، حضور کا چہرہ دیکھا تو مجھے سارے عذر بھول گئے. نبی پاک کے قریب آیا، حضور نے پوچھا کعب تو آیا کیوں نہیں، کعب تو آیا کیوں نہیں لشکر کے ساتھ. حضرت کعب فرماتے ہیں سونیا کس سے بات چھپاؤں، کس سے عذر لگاؤں، آپ تو دلوں کی بھی جانتے ہیں. سونیا سیدھی سی بات ہے، اللہ رسول سے پیار بڑا کرتا ہوں لیکن سستی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے. سیدھی سچی بات کی. نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا. حضور نے دعا کرو حضور ناراض نہ ہو جائیں، دعا کریا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے. حضرت کعب فرماتے ہیں جب حضور نے رخ پھیر لیا میری تو دنیا ہی بدل گئی. مجھے یوں لگا کعب تو عرش کی بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، اب فرش کے کھڈوں میں گر گیا ہے، تیرے محبوب نے تجھ سے رخ موڑ لیا. فرماتے حضور نے فرمایا کعب اٹھ جا، اپنے گھر چلا جا، اور مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا آج کے بعد کعب سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات. حضور ناراض ہو گئے. فرماتے ہیں میں اٹھا، نبی کا حکم تھا لیکن دل کو سکون بڑا تھا کہ میں نے سچی بات کی ہے، عذر کوئی نہیں لگایا. بہانے کہتے ہیں منافق مجھے تانے دینے لگے، بھائی اتنا سیاںا بندہ ہے، ہمیں دیکھ ہم نے عذر لگایا، ہمارے لیے حضور نے بخشش کی دعا بھی کر دی ہے، ہماری معافی بھی ہو گئی ہے، تو نے عذر کوئی نہیں لگایا. فرماتے ہیں لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے اپنے آقا سے جھوٹ نہیں بولا. حضرت کعب فرماتے ہیں نبی پاک نے مدینے میں اعلان کروا دیا کوئی کعب سے بات نہ کرے. حضرت کعب فرماتے ہیں لوگوں مدینہ میرا اپنا شہر تھا، لیکن جس دن حضور نے رخ پھیرا مجھے لگتا تھا میں کسی اجنبی دنیا میں آ گیا ہوں. میرے اپنے بھی مجھ سے منہ موڑنے لگے، میرے رشتہ دار بھی مجھ سے منہ پھیرنے لگے، حضور نے بھی بولنا چھوڑ دیا. حضرت کعب کو حضور نے کہا انتظار کرنا اللہ تیرے لیے کیا حکم کرتا ہے، انتظار کرنا اللہ تیرے لیے کیا حکم نازل فرماتا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے. کتنے؟ فرماتے ہیں لوگوں نہ میرا کھانے کو دل کرے نہ میرا پینے کو دل کرے، میرا اپنا گھر مجھے کھانے کو دوڑتا تھا، مدینے کے گلی دیوار در و دیوار میرا اپنا شہر، لیکن میرے لیے اجنبی دنیا ہو گئی، میرے نبی کا منہ مجھ سے پھر گیا. حضرت کعب فرماتے راتیں روتے گزری، 40 دن گزرے. ایک قاصد آیا حضور کی طرف سے، نبی پاک نے فرمایا کعب کو حکم دو اپنی بیوی کو میکے چھوڑائے، اپنی بیوی کو، بیوی سے تعلق بھی نہ رکھے. حضرت کعب نے کہا سونیا طلاق دے دوں؟ فرمایا طلاق نہیں دینی، صرف گھر چھوڑ دے اسے. حضرت کعب فرماتے ہیں بیوی بچے بھی دور ہو گئے، تنہا رہ گیا. 10 دن اور گزر گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 50. حضرت کعب فرماتے 50 دن 50 صدیوں کے برابر ہو گئے. حضور کی ناراضگی ہے، اللہ رسول کی ناراضگی ہے. مومنین جو مدینے کے مسلمان تھے فرمایا کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا، میں جب مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے لگتا ہوں، جب میری توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے تو حضور میری طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور جب میری توجہ حضور کی طرف ہوتی ہے تو حضور اپنا رخ پھیر لیتے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی. فرماتے ہیں ایک اور قیامت آ گئی. جب مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا ایک کافر بادشاہ کا خط آیا میری طرف قاصد لے کر، اور اس نے کہا کعب تیرے آقا نے تجھ سے بے وفائی کر لی ہے، تیرے نبی نے تجھے چھوڑ دیا ہے، لہذا تو چھوڑ مسلمانوں کو، آ جا ہمارے پاس، عیسائیت کو قبول کر لے، ہم تجھے اپنا وزیر بنائیں گے، اپنا پہلوان درباری، وہ موقع عطا کریں گے. حضرت کعب فرماتے ہیں مجھ پر بجلی ٹوٹ پڑی کہ میرے نبی نے مجھ سے منہ پھیرا، اب کفر بھی مجھے تما دینے لگا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے جلتے تندور میں خط پھینک دیا، میں نے آ کے عرض کی سونیا اب تو قیامت ہی ہو گئی ہے، آپ کا رخ پھرا، اب کفر میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، تھوڑی مہربانی کیجئے. فرماتے حضور نے کوئی جواب نہ دیا.
حضرت کہا فرماتے 50 دن گزر گئے لوگوں، میں اپنے خالہ زاد بھائی حضرت ابو قتادہ کے گھر کے دیوار کی پھلانگ کر جب اس کے صحن میں گیا، میں نے اسے سلام کیا. فرماتے سگا خالہ زاد بھائی تھا، بڑی یارانہ تھا بچپن سے، اس نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا. اس نے بھی سلام کا دعا کرے آ کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے. فرماتے ہیں حضرت قتادہ نے بھی جواب نہ دیا. میں نے کہا قتادہ تجھے اللہ رسول کا واسطہ ذرا سچی گواہی دینا، تو جانتا ہے نا میں اللہ رسول سے بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ رسول سے بڑی محبت ہے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا لیکن بے وفا نہیں ہوں، غدار نہیں ہوں. حضرت قتادہ نے جواب کوئی نہ دیا. فرمایا 50 دن گزر گئے، گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک دن ایک پہاڑی پہ چڑھ کے ایک بندے نے زور سے آواز لگائی، اے کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، اے کعب بن مالک تجھے. ایسے کہا فرماتے خوشی سے میرے جذبات امڈ آئے، میرا کلیجہ منہ کو آیا. میں نے اگلی بات ہی کوئی نہ سنی، میں نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا. میں نے کہا مولا تیرا لاکھ شکر ہے تو نے توبہ کا پروانہ عطا فرما دیا. فرماتے ادھر سجدے سے سر اٹھایا، ایک صحابی بھاگا بھاگا آیا، کعب مبارک ہو، رسول اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ رسول نے معافی کا اعلان کر دیا ہے. اور قرآن کی آیت اتری. 3 صحابی رہ گئے تھے جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، ان تینوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 110 118. اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 بندے جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، حتیٰ کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. اللہ فرماتا ہے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، فرمایا انہوں نے یقین کر لیا تھا اللہ کے سوا ان کی کوئی توبہ قبول نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اللہ نے ان کی توبہ کو حاصل کہا. فرماتے ہیں میں بھاگا بھاگا حضور کی خدمت میں پہنچا. میں نے دیکھا حضور اپنے منبر پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور مسکرا رہے تھے. حضور نے اپنی باہیں یوں پھیلائیں اور کہا کعب آ میرے سینے سے لگ جا، آ میرے سینے سے لگ جا، تو بڑا پیارا ہے میرا، اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا، اللہ کے محبوب نے بھی تجھے معاف کر دیا، آ میرے سینے سے لگ جا. حضرت کعب فرماتے میں نے ہاتھ باندھے، حضور کے قدم چومے، رو کے کہا سونیا سارے کام کیا کرو، صرف اپنا منہ نہ موڑا کرو. جب آپ کا منہ پھرتا ہے تو سونیا کائنات بیگانی ہو جاتی ہے، اپنے بھی منہ پھیر لیتے ہیں. سونیا یوں لگتا ہے جیتے جی میں مر گیا ہوں، جہنم کی وادی میں اتر گیا ہوں. سونیا آپ ناراض نہ ہوا کریں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو کائنات روٹھ جاتی ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو کائنات روٹھ جاتی ہے. جنہ دے پیر رس جاندے او جیوندے جی مرے رہندے. دعا کرو حضور ہم سے ناراض نہ ہو جائیں کسی امتی سے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا اللہ کی ناراضگی کا حل ہے شریعت میں، لیکن حضور کی ناراضگی کا حل، بولیے حضور کی ناراضگی کا حل. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لو سنو بات ایک صحابی کی. جوان آدمی تھا، لال رنگ کا سوٹ پہن کے مدینے کے چوک میں کھڑا تھا. میرے نبی نے گزرتے ہوئے منہ پھیر لیا. لال رنگ کا جوڑا حضور کو پسند، مردوں کے لیے منع کیا حضور نے، پسند نہیں ہے میرے نبی کو. حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. وہ جوان صحابی تھے، کہتے ہیں ساری رات نیند نہ آئی، میں تڑپتا رہا، آنکھوں میں رات گزار دی. اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ آدھی رات کو حضور کو جا کے پریشان کروں. سونیا بتائیں تو صحیح مجھ سے غلطی کیا ہو گئی. فرماتے جب گیا اگلا دن فجر کا وقت، حضور کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا سونیا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ حضور نے فرمایا تجھے پتا نہیں مجھے لال رنگ کا جوڑا مردوں کے لیے پسندی کوئی نہیں، تجھے پتا نہیں اللہ نے منع کیا. صحابی کہنے لگا سونیا ابھی رکیے. حضرت کعب بن مالک، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابی وہ جوان بچہ گھر گیا، سرخ جوڑا اتارا، سفید لباس پہن لیا، سفید لباس پہنا. وہ سرخ چمکدار جوڑا حضور کو ناپسند ہے مردوں کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسند. فرماتے ہیں گھر والوں نے مشورہ دیا یہ کسی عورت کو دے دو یا کسی اور کام لے آؤ، بیچ کے کوئی کام کر لینا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ جوان کہنے لگا جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند کر دیا میں کسی کو نہیں دوں گا. اس نے جلتے ہوئے تندور میں وہ کپڑا جلا دیا، حضور کی خدمت میں آیا. سونیا جو کپڑا آپ کو میرے تن پہ ناپسند رہا میں نے اسے آگ میں جلا دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کے ماتھے کو بوسہ دیا، فرمایا تو نے محمد کو راضی کرنے کے لیے
آگ میں جوڑا جلایا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا، میں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ ہمارے بھی نوجوان ہیں نا، آج بھی نوجوان ہوتے ہیں، رات کو جو ٹی وی میں فیشن دیکھا سویرے وہی کر لیا، رات کو دیکھا پینٹ کے اوپر قمیض پہنی یا کسی نے تو صبح اٹھ کے وہی پہن لی، کبھی داڑھی یہاں رکھ لی، کبھی یہاں رکھ لی، مختلف قسم کے ڈیزائن بنا لیے، اور یہ امتی ہے حضور کا، کلمہ پڑھتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ ایک نوجوان، میں نے اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی، میں نے کہا اتار دو، اللہ رسول نے منع کیا ہے، نبی پاک نے ناپسند کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ ہو؟ حضور نہیں۔ فرمایا پھر چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک نگ والی مردانہ طرز والی ایک انگوٹھی کے سوا میں تم پہ لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، سونا حرام کرتا ہوں۔ حضور نے مردوں پہ منع کیا، میں نے اس نے میرے سامنے اتار کے جیب میں ڈال لی، اگلے دن میری نظر پڑی پھر ڈالی ہوئی تھی، پھر پہنی ہوئی تھی، میں نے پھر منع کیا، تیسرا دن گزرا تو لوہے کا چھلا پہنا ہوا تھا۔ یہ نوجوان ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج بھی نوجوان خدا کی قسم اگر اپنے پاؤں پہ وزن ڈالیں اور اتنی جرت کریں کہ مدینے کی طرف منہ کر کے اتنی عرض کر سکیں سونیا ہم اگرچہ نافرمان، ہم اگرچہ جو ہے سست ہیں، اگرچہ غافل ہیں، لیکن ہم اللہ رسول کے غدار نہیں ہیں، ہم اللہ رسول کے بے وفا نہیں ہیں، ہمیں امریکہ سے کوئی غرض نہیں، ہمیں انگلینڈ سے کوئی غرض نہیں، ہمیں برطانیہ سے کوئی غرض نہیں۔ امریکہ انگریز ترقی کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم اس کی ترقی کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو محمد عربی کے جلوے اچھے لگتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز سے محبت ہے تو حضور کی سنہری جالیوں سے محبت ہے، ہمیں کسی چیز سے پیار ہے تو اپنے نبی کی مسکراہٹ سے پیار ہے، ہمیں کوئی چیز بھاتی ہے تو اپنے نبی کی رضا بھاتی ہے۔ اللہ رسول کی ناراضگی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم انگریز کو کیا سمجھتے ہیں، ہم جو ہے انگلینڈ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم یورپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اگر سمجھتے ہیں تو حضرت بلال حبشی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تو حضور کے نوکروں کو اپنا، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ۔ لو سنو ایک اور بات سن لو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی صحابہ والا وہ جذبہ عطا فرمائے، اللہ کرے ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی رہے، اللہ اور اس کا رسول۔ حضور دعا کیا کرتے تھے یا اللہ محمد عربی کی موت آئے، اور یہ امت کی تعلیم کے لیے دعا تھی۔ فرمایا اگر محمد کا موت آئے تو یا اللہ محمد سے راضی رہنا صلی اللہ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ وعدہ کرتا ہے سونے تجھے راضی کر دوں گا، وہ کہتے ہیں مولا مجھ سے راضی ہونا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے دعائیں کی یا اللہ جب میری موت کا وقت آئے خدا بھی راضی ہو، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ کانوں سے اونچا سنتے تھے، جو خود اونچا سنتا ہے نا وہ سمجھتا ہے دوسرے بھی اونچا ہی سنتے ہیں، اس کی بولی بھی اونچی ہوتی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کی آواز تیز تھی، اونچی تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو تو اعمال برباد کر دوں گا، سارے تمہیں جہنم میں جلاؤں گا۔ حضرت ثابت بن قیس گھر میں بیٹھ کے رونے لگے۔ 3-4 دن گزر گئے، حضور نے صحابہ سے پوچھا ثابت کدھر ہے؟ عرض کی سونیا وہ تو گھر میں بیٹھا رو رہا ہے کہ مجھ سے اللہ اور رسول ناراض ہو گئے، حضور مجھ سے ناراض ہو گئے، میں جو ہے نا میں نے گستاخی کر دیا حضور کی بارگاہ کی، میں اونچی آواز سے بولتا ہوں، حضور کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، وہ تو معذور ہے، وہ تو بیچارہ معذور ہے، اللہ رسول نے اس کے لیے معافی رکھی ہے۔ حضرت ثابت کے پاس صحابہ آئے، چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ حضرت ثابت فرمانے لگے نہیں میں نہیں جاؤں گا، جاؤ حضور سے جا کے کہو پہلے مجھے معاف کریں، پہلے مجھے معاف کرے۔ کہا نہیں، حضور نے فرمایا اللہ رسول نے تیرے لیے چھوٹ رکھی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بھاگے بھاگے حضور کی خدمت میں، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ جوڑے اور لفظ سننا صحابی کے، کہنے لگا سونیا آپ جانتے ہو میں جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتا، آپ کو پتہ ہے میں اونچا جان بوجھ کے نہیں بولتا، بس میری آواز ہی ایسی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سن، اگر تو اللہ رسول کو اتنا راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ رسول کی ناراضگی سے اتنا ڈرتا ہے تو میں محمد عربی اللہ کا محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تو جیے گا تو عزت کی زندگی جیے گا، تو مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا، اور جب قیامت کے میدان میں داخل ہوگا اللہ بغیر حساب تجھے جنت عطا فرما دے گا۔
کیونکہ تو پسند کرتا ہے اللہ رسول تجھ سے راضی رہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ رسول ہم سے بھی راضی رہیں. جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو. ساری زندگی یہی دعا مانگتے رہو. دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے. باخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.